السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف فارماکالوجی۔ تو جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے پیرنٹل روٹ سٹارٹ کیا تھا۔ پیرنٹل روٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کون کون سے روٹس ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں۔ تو اس طرح سے لاسٹ جو ہمارے پاس ایک روٹ رہتا ہے وہ ہے انہیلیشنل روٹ۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ روٹ جو ہے نا ہم موسٹ کامنلی استعمال کرتے ہیں فار دی ایسمیٹک پیشنٹس۔ جس طرح سے جو ہے نا مطلب وہ ریسپیریٹری ریلیٹڈ کتنی بھی ڈیزیزز ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ ہم انہیلیشنل روٹ کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی فارماکولوجیکلی یہ روٹ امپورٹنٹ ہے۔ انہیلیشنل روٹ اصل میں ہے کیا چیز؟ تو اگر ہم دیکھ لیں، انہیلیشنل روٹ ہے ہمارے پاس یوزڈ فار گیشیس اینڈ والیٹائل ایجنٹس اینڈ ایروزولز۔ ہمارے پاس یہ روٹ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ہم نے کسی گیشیس یا کوئی والیٹائل یا ہمارے پاس جتنے بھی ایروزول وغیرہ ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ لوگوں نے آزمیٹک پیشنٹس کو دیکھا ہوگا، آزمیٹک پیشنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کا پمپ یوز کرتے ہیں فار دی اس میں کیا ہوتا ہے، سلبیوٹامول وغیرہ ہوتا ہے، ایروزولز وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ برونکو ڈائلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا یوز ہوتا ہے؟ یہ اسپریز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، گیشیس فارم میں جو ہے نا یہ دوائی ملتی ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے گیشیس فارم کے لیے یا وولیٹائل ایجنٹس کے لیے ہم کون سا جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں؟ وہ ہم یوز کرتے ہیں انہیلیشنل روٹس۔ اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز۔ تو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ لارج سرفیس ایریا جو ہے نا یہ کور کر سکتا ہے۔ لارج سرفیس ایریا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایزیلی جو ہے نا مطلب اپنے ٹارگٹ ایریا تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لارج سرفیس ایریا اس کو جو ہے نا پرووائڈ ہوتا ہے۔ سرو ایز اے لوکل روٹ ان لنگ ڈیزیزز۔ اب یہ کیا ہے کہ ایز اے لوکل روٹ یہ یوز ہوتا ہے لنگ ڈیزیزز میں۔ جس طرح سے میں نے اگزامپل دیا ہے نا کہ جو آزما کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو آزما کے پیشنٹ میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ برونکو کنسٹرکشن وغیرہ ہوئی ہے تو برونکو ڈائلیشن کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہائی بلڈ فلو۔ ہائی بلڈ فلو کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری جو ایز اے لوکل ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہائی بلڈ فلو کی ریکوائرمنٹ مطلب اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس طرح پیرنٹل روٹس اور وغیرہ اور اورل روٹس میں ضرورت تھی کہ ہائی بلڈ فلو کا ریکوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے ہیپیٹک فرسٹ پاس میٹابولزم از اوائڈڈ۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے اسپرے کے ذریعے اپنے منہ میں کرتے ہیں تو یہ لیور کی طرف تو نہیں جائے گا نا، لیور سے یہ جو ہے نا مطلب یہ بائی پاس کرے گا۔ تو جب یہ لیور سے بائی پاس کرے گا تو مطلب اس پہ فرسٹ پاس میٹابولزم نہیں ہوگا، کلیئر ہو گیا؟ تو جب اس پہ فرسٹ پاس میٹابولزم نہیں ہوگا تو اس کی جو بایو اویلیبلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک؟ اسمال ڈوز سنس ڈائریکٹ ڈیلیوری لیس ٹاکسیسٹی۔ مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم اسمال ڈوز بھی یوز کرتے ہیں نا تو اس کی ڈائریکٹ ڈیلیوری ہو جاتی ہے کہاں پہ؟ اپنی جو جو ٹارگٹ ایریا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ہم اس کو اگر اسمال ڈوز میں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ٹاکسیسٹی کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں، کلیئر؟ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جس طرح کسی ڈرگ کا اگر ڈوز بہت زیادہ ہے تو اس کی ٹاکسیسٹی بھی زیادہ ہوگی، اگر ڈوز کم ہے تو اس کی ٹاکسیسٹی بھی کم ہوگی، ٹھیک؟ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ریپڈ آنسٹ آف ایکشن ڈیو ٹو ریپڈ ایکسیس آف ٹو سرکولیشن۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا تو اس کی ریپڈ آنسٹ آف ایکشن، مطلب اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے یا مطلب جو ایکشن ہے نا اس کی جو ٹائم سیٹ ہے وہ بہت کم ہے، یہ ریپڈلی ایکشن کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ایکسس ہوتا ہے سرکولیشن کی طرف۔ اگر ہم اسپرے کو یوز کرتے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک پفس وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کا جو طبیعت ہے اس کی جو طبیعت وغیرہ ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے نا، اس کا جو ایکشن ہے وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے، کلیئر؟ تو یہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف۔ تو ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ موسٹ ایڈکٹیو روٹ آف ایڈمنسٹریشن بیکاز اٹ ہٹس دا برین سو کوئکلی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ ایڈکٹیو روٹ بھی ہے کہ اگر آپ اس سے دوائیاں بہت زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ دوائیاں جو آپ انہیلیشنل روٹس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں یہ برین کو افیکٹ کرتی ہے، برین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے
ڈیفیکلٹیز ان ریگولیٹنگ دا ایگزیکٹ اماؤنٹ آف دا ڈوسیج. اب اسپرے میں یا مطلب آپ ایروسولز وغیرہ میں ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ڈرگ جو ہے نا وہ میئر نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 500 mg یا 200 mg، کلیئر؟ تو اس طرح سے آپ اس ڈوز کو میئر نہیں کر سکتے. Sometimes patients having difficulty in giving themselves a drug by inhaler. مطلب کیا ہے کہ sometimes difficulties ہوتی ہے ڈرگ کو دینے میں بائی انہیلر. مطلب خود کو ڈرگ دینے میں کبھی کبھار جو ہے نا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. ڈرگ میں انڈیوس کف لائک کرومولین سوڈیم. کبھی کبھار اس طرح کے ڈرگز ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا کیا کریں گے، کف انڈیوز ہوتے ہیں، مطلب وہ کف جو ہے نا اس کی وجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. پلمونری سیکریشن میں گیٹ انہینس. پلمونری سیکریشن کا کیا مطلب ہے، جو بلغم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ چانسز ہے کہ اگر آپ انہیلیشنل روٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی پلمونری سیکریشن ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور کف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. کلیئر؟ تو یہاں پہ انہیلیشنل روٹ بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اب ہم اس کے بعد جو ہے نا فارمیکو کائنیٹکس اور اس کی بارے میں بات کریں گے کہ مطلب جو ہمارے پاس فارمیکو کائنیٹکس ہے اس میں ایبزارپشنز اور یہ سارا جو ٹاپکس ہیں نا فارمیکو ڈائنامکس، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم ڈرگس کی طرف آئیں گے. جو ہمارے پاس کیا ہے، انالجیسکس ہو گئے، اینٹی بایوٹکس، جتنے بھی فارماکولوجی کے میں ڈرگز ہیں نا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.